رکھنی چاہیے۔ ایک خاتون نے سوال کیا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میرے بھائی نے والدہ کو ڈرا دھمکا کر کسی طریقے سے تمام پراپرٹی اپنے نام کر لی اور بہنوں کو حصہ بالکل بھی نہیں دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کا کچھ زیور تھا اور رقم جو گھر میں رکھی تھی، بھائی اس پر مطلع نہیں تھا۔ اب یہ بہن کہتی ہیں، دو کویسچن کرتی ہیں، اس پر وہ میں بتاتا ہوں اور دونوں کے جواب دیتا ہوں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ یہ بہن نے جو کویسچن کیا، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بھائیوں کا اس طرح اپنی کمزور بہنوں کو بیار و مددگار چھوڑ کر ان کی پراپرٹیوں پہ قبضہ کر لینا یہ شدید حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق جو کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔ تو اس لیے جتنے ایسے میرے بہن بھائی سن رہے ہوں، کیونکہ یہ باتیں جب اس قسم کے مسائل سننے کو آتے ہیں نا جس میں ہماری کرپشن پکڑی جائے یا ہماری جیب سے مال نکلتا محسوس ہو رہا ہو، تو پھر اس مفتی صاحب کی گفتگو اچھی نہیں لگتی ہے، وہ بڑی تلخ سی لگتی ہے۔ اس پر ہمیں ایک بڑا خطرناک سا کمنٹ پاس کر کے یہ مولوی تو بولتے رہتے ہیں، اور اپنی عزت بچانا، اور جو قریبی لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا انہوں نے بھی تو فراڈ کیا ہے، تو ان کے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے بہترین طریقہ پھر یہی ہے کہ اپنی غلطی تسلیم نہ کرو، بلکہ مفتی کو، عالم کو گندہ کر دو، اس کو غلیظ کر دو، اس کے بارے میں بیڈ قسم کے کمنٹس دو، تاکہ لوگوں کا ذہن بن جائے کہ نہیں بھائی بڑا جرت مند ہے، کرپشن تو پہلے کی تھی، اب تو علماء کو بھی ذلیل کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کچھ نہ حق پر تو ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال ایسے جو بھی سن رہے ہیں، خدا را اس کو واپس کریں، حقدار کو اس کو حق دیں، اس پہ کسی مستند ادارے سے فتویٰ لیں اور اس کی روشنی میں ان کو پہنچائیں، ورنہ آپ تو مر جائیں گے، آپ کے بیوی بچے اس پر عیش کر رہے ہوں گے یا کوئی متعلقین کسی بھی جہت سے عیش کر رہے ہوں گے، اور آپ قبر کے اندر شدید قسم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ آج تو کسی کی پراپرٹی دبا کے، کسی کا مال دبا کے چہروں پر مسکراہٹ آپ نے دیکھ لی، لیکن کل آپ کا رونا دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ایک تو انہوں نے غلط کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی حق چھن جائے تو وہ جس طریقے سے بھی حاصل ہو رہا ہو اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب جیسے والدہ کا ہے، انہوں نے ایک کویسچن تو اس پہ یہ کیا تھا کہ وہ والدہ کے پاس جو سونا تھا پتہ نہیں وہ ان کو ہبہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو ہبہ ہوا ہو نہ ہوا ہو آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بھائی نے پراپرٹی پہ قبضہ کیا اس کی ویلیو نکلوائیں اندازے سے کسی پراپرٹی ڈیلر سے، اس کے بعد اپنے حصے نکلوا لیں، ٹھیک ہے۔ حصے نکلوانے کے بعد دیکھیں، فرض کر لیں آپ کے حصے میں 10 لاکھ آیا، دوسری بہن کے 5 لاکھ، تیسری کے 4 لاکھ، فرض کر لیں، تو اب اس سونے اور چاندی کو آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں تو وہ آپ کا ہو جائے گا، کیونکہ بھائی حق سے بہت زیادہ پہلے ہی لے چکا ہے، تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ اور جی میں بتاتا ہوں۔ اچھا دیکھیں، اب یہ اس میں بس آخری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھائی نے ڈرا دھمکا کے سب چیزیں اپنے نام کر لیں، تو اس کا بھی ایک ثبوت آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کو یقین ہو کہ بھائی نے ایسا کیا ہے، تو بس گویا کہ آپ کا حق لے لیا، جتنا مال اس نے دبایا ہے اتنا آپ اس میں سے لے سکتی ہیں، کیونکہ وہ دوسرا حق آپ کا جو اس پراپرٹی میں حق تھا وہ مار چکا ہے، اتنی مالیت کے کم از کم اپنا حصہ لے سکتی ہیں۔ ہاں اس سے زائد بن رہا ہو تو پھر بھائی کو بھی شامل کرنا پڑے گا۔ ایک مختصر